بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو بیماری سے پہلے احتیاط ضروری ہے. انگلش میں بھی ایک مثال ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. علاج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. شریعت بھی احتیاط کا حکم دیتی ہے، یاد رکھیے. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو یہ کہتے ہیں ارے بیماری کچھ نہیں، اللہ دینا چاہیں گے، جو کرنا ہے کرو، کوئی سردی نہیں ہوتی، کوئی بارش نہیں ہوتی، کوئی دھوپ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بیماری میں کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ بھی ہے نا، اس حد تک بڑھ جاتے کسی کو حد نہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، کہا اللہ پر میرا بھروسہ ہے، میں کمزور ایمان کا نہیں ہوں. اور ایک آدمی جس کی آنکھ آئی ہوئی تھی، اس کی آنکھ کا چھپڑا نکال کے اپنی آنکھ میں ڈالا، اس کا میل نکال کے کہا ہاں میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن ہوں. بولے نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ توکل، یہ غیر شرعی توکل ہے، غیر شرعی توکل ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ایک دلیل تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتی، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی. حدیث کے الفاظ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اس میں ایک فرمایا چھوت کوئی بیماری نہیں ہوتی، چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. لیکن کس معنی میں سمجھنا پڑے گا نا، اپنے ڈھنگ سے سمجھیں گے تو پھر یہ ایسے بے خوفانہ حرکتیں کرتے ہیں. احتیاط ضروری ہے. آئیے میں مثال دیتا ہوں احتیاط کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں کے باڑوں کو الگ بنانے کا حکم دیا اور صحت مند اونٹوں کے باڑے الگ بنانے کا حکم دیا. آئیے اس حدیث میں رسول اللہ جانوروں کو جو بیمار ہے الگ رکھو بول رہے صحت مند جانوروں سے. حدیث میں کہ کچھ اونٹوں کو خراش کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھا، مطلب دونوں کے باڑے الگ کیے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ احتیاط. آپ نے یہ کیا کہ دونوں اونٹوں کو ملو ایک دوسرے سے لے جا کر، کیا ہوتا دیکھیں گے، اللہ جس کو دینا چاہے دیں گے. نہیں، جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی کہ ان کے باڑے الگ کر دیے تو انسانوں میں بدرجہ اولیٰ یہ احتیاط ضروری ہے. یاد رکھیے جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی گئی تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. احتیاط میں کوئی حرج نہیں. ہاں چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کا معنی کیا پھر حدیث میں؟ آئیے میں وہ بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، چھونے سے نہیں پھیلتی، اس کا کیا معنی ہے وہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اس کا معنی یہ ہے کہ عربوں میں ایک عقیدہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدعقیدگی تھی لوگوں میں، وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بیماری خود سے جانے کی طاقت رکھتی ہے ایک دوسرے کے اندر، خود سے اس کے نفس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے. اس کے توڑ میں رسول اللہ نے فرمایا بیماری میں خود سے لگنے کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ جو رسول اللہ نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ بیماری متعدی خود بخود نہیں پھیلتی. اس کا معنی کیا ہے؟ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بیماری میں سلف یہ طاقت ہوتی ہے، اللہ نہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہتی ہے لگ جاتی ہے جا کر، اس کا رد کیا اور کہا نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول اس کے بیمار اونٹوں کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی، ٹھیک، خراش ہو گئی، اس کو کھجلی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کے اونٹوں سے تیری اونٹ کو بھی، ٹھیک ہے. اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی. اچھا، کہا اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے ہوئی. کہا پہلے اونٹ کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اللہ نے دی. تو کہا سب کو اللہ نے دی، کوئی اونٹ کو پھیلی نہیں ہو، سب کو اللہ نے دی. سمجھے آپ بات کو؟ جو عقیدہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا کہ بیماری خود سے طاقت رکھتی ہے پھیلنے کی، اللہ کے رسول نے اس کا نفی اور انکار کیا اور کہا ویسا نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے. کہا وہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ تو کہا اللہ نے. تو کہا تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی، اس پہ الزام مت لگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن احتیاط اپنی جگہ آپ نے کروائی. کہا صحت مند اونٹوں کو خراش والے کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو. تو جب جو ہے بیمار جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی گئی. تو بالکل احتیاط کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط حد سے زیادہ نہ بڑھے کہ مثال کے طور پر آپ کو چھینک آ رہی تھی، آپ میرے پاس آئے، آپ کو زکام تھا اور مجھے بھی چھینک آئی، دیکھو تمہارا وجہ سے میرے کو بیماری ہوگی. نہیں، اللہ نے دی بیماری. احتیاط الگ چیز ہے. لیکن ہوتا ہے نا، ماں باپ ہے، بچہ بیمار ہے تو کیا اس سے احتیاط کر کے اس کو الگ کر دیں گے، بھائی ہم نہیں رہتے، دواخانے میں ڈال دو اس کو لے جا کر؟ نہیں، رہیں گے ساتھ. اب اگر بیمار ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ہے یہ بیماری اس کی وجہ سے ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بیماری تھی اللہ نے دی، مجھے بھی اللہ نے بیماری دے دی. سمجھے آپ بات کو؟ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. آپ دیکھیے نا، وبا پھیلتی ہے، لاکھوں لوگ ہوتے لیکن کچھ کو لگتی، سب کو لگتی ہے کیا؟ نہیں. کبھی کبھار تو جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں لگتی، ایک دم نزدیک ہے، پاس ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھیے بیمار نہیں ہوتے. کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے جس کو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اتنے اچھے ماحول میں رہتا ہے کہ کبھی وہ گندگی کی قریب بھی نہیں، پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا یاب رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح